Assalamu alaikum students of class ninth. So the it is your political science book. Here we are discussing the chapter democratic rights. Democratic rights हम पढ़ रहे थे. इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े थे. कल भी पढ़ा था. कल पढ़ा था हमने आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी. फिर इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स पढ़े थे. आज हमने इसी में से एक टॉपिक यहाँ पे पढ़ना है. इसका नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है रिगार्डिंग डेमोक्रेसी? यहाँ पे आप देख रहे हैं फिगर्स. इन 1950 टू 2000 उस दरमियान क्या होता, जो डिक्टेटरशिप्स है उनका रेट हायर हुआ था. हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. डिक्टेटरशिप्स है हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. जो डिक्टेटरशिप्स हैं उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हाई रेट, उसकी हाई रेट हुई थी. सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर. जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, माशी डेवलपमेंट है, ये मुख्तलिफ़ चीज़ों पर डिपेंड करती है, मुख्तलिफ़ फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल पहला पॉइंट यहाँ पे कंट्रीज पॉपुलेशन साइज. कंट्री में कितनी पॉपुलेशन है, कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ है, इस पे भी डिपेंड करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट. दूसरा है ग्लोबल सिचुएशन. ओवरऑल सिचुएशन क्या है, ग्लोबल सिचुएशन क्या है. अगर ठीक है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ठीक ठाक होगा. अगर थोड़ी सी ऊंच नीच खराबी होगी तो इसमें भी असर पड़ता है. सो कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्री. अदर कंट्रीज़ की कितनी कोऑपरेशन है, अदर कंट्रीज़ की कितनी कोऑपरेशन है. सो इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ अडॉप्टेड बाय द कंट्री. जो कंट्री है इसने कौन सी इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ को अडॉप्ट किया था. सो दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स. So democracy does not appear to be successful in reducing economic inequalities. जो डेमोक्रेसी है ये ज़्यादा कामयाब नहीं रही इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने में. सो a small number of ultra rich enjoy a highly disproportionate share of wealth and income. जो अल्ट्रा रिच, कुछ लोग अल्ट्रा रिच हैं वही enjoy करते हैं डिसप्रपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ. डिसप्रपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ को वो enjoy करते हैं और इनकम को. जो इनका शेयर टोटल इनकम में होता है वो दिन ब दिन इंक्रीज़ होता जा रहा है. जो नीचे तबके के लोग होते, जो नीचे सेक्शन के लोग होते हैं सोसाइटी में, वो उनको थोड़े से पे गुजारा करना पड़ता है. दे हैव वेरी लिटिल टू डू डिपेंड अपॉन. उनको उनके पास उतनी इनकम नहीं होती है, उतनी वेल्थ नहीं होते हैं कि वो अच्छे से एंजॉय करें. उनको गुजारा करना पड़ता है थोड़े से इस वेल्थ पर. सो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी. फिर इस डेमोक्रेसी के क्या आउटकम्स, इसके क्या नताइज हैं. पहला है पॉलिटिकल इक्वलिटी. पॉलिटिकल इक्वलिटी क्या होता है. पॉलिटिकल इक्वलिटी में आता है वोट. ऑल इंडिविजुअल्स है इक्वल वेटेज इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स. दिस मीन्स every individual have one vote and every vote equal, values equal. That means one value one vote, one value one vote for all. वन वैल्यू वन वोट फॉर वन वैल्यू. हर एक के वोट का एक ही वैल्यू होता है. सो इस तरह जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी जो वेटेज है, इक्वल वेटेज है रिप्रेजेंटेटिव को एलिट करने में. दूसरा है एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी. सोशल डाइवर्सिटी में एकोमोडेशन. सो इस तरह यहाँ पे बोलेंगे जो डेमोक्रेसी है इसको माना जाता है सबसे अच्छी गवर्नमेंट जो डिफरेंसेस को रेस्पेक्ट करती हैं और ऐसे मैकेनिज़्म को एवॉल्व करते हैं, ऐसे मैकेनिज़्म को यहाँ पे सेटअप करते हैं जो डिफरेंसेस में नेगोशिएट करती हैं, जो डिफरेंसेस में नेगोशिएट. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल है बेल्जियम, वहाँ पे ऐसी डेमोक्रेसी है. आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी. इट इज़ कंटिन्यूस.
میجارٹی ٹو ورک وتھ مائنارٹی، میجارٹی کو مائنارٹی کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو پرائم منسٹر ہیں اینڈ سونیا گاندھی ہیں، ان کے ساتھ جو بہت سارے لوگ ہیں میجارٹی میں، ان کو ان کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے. رول بائی میجارٹی مینز دیٹ ان کیس آف ایوری الیکشن، ہم یہ بولیں گے کہ ہر ایک الیکشن میں جو میجارٹی رول کرتے، اس مینز ڈفرینٹ پرسنز اینڈ گروپس میں اینڈ کین فارم میجارٹی، مختلف لوگ آئیں گے، مختلف گروپس میں آئیں گے اور وہ میجارٹی بنائیں گے. نو ڈسکرمنیشن، یہاں پہ کسی قسم کی ڈسکرمنیشن نہیں ہوتی ہے. ڈگنیٹی اینڈ فریڈم آف انڈیویجولز، جو انڈیویجولز ہیں ان کا فریڈم اور ڈگنیٹی، اس کو ریسپیکٹ کیا جاتا ہے. پیشن فار ریسپیکٹ اینڈ فریڈم آر دا بیس آف ڈیموکریسی، یہ ڈیموکریسی کے دو یہاں پہ بولیں گے دو پوائنٹس ہیں یہاں پہ، پیشن اینڈ فریڈم، دیٹ مینس ریسپیکٹ اینڈ فریڈم. دیز آر دا ٹو وی کین دیز آر دا ٹو کوائنز آف دا سیم سائڈ. ڈیموکریسی کے دو کوائنز ہیں، ریسپیکٹ اینڈ فریڈم. اگر یہ دو چیز اس میں ہے تو ڈیموکریسی سکسیزفل ہوتی ہے. اسی طرح ہے ڈگنیٹی آف ویمن، وومن کو سوسائٹی میں اس کو ڈگنیٹی ملتی ہے، اس کو عزت ملتی ہے. یہاں پہ گیننگ سم سینسٹیوٹی ڈیو ٹو لانگ اسٹرگلز، جو وومن ہے انہوں نے بہت اسٹرگل کے بعد کچھ سینسٹیوٹی کو گین کیا ہے، کچھ ان کو تھوڑی سی ریلیف ملا تھا. ریسپیکٹ ٹو اینڈ ایکول ٹریٹمنٹ آف وومین آر نیسسری، ڈیموکریسی میں ویمن کو ایکول ٹریٹ کرنا اور اس کو ریسپیکٹ دینا، دیز آر دا ٹو نیسسری پوائنٹس، دین ڈیموکریسی از اے سکسیزفل. جہاں وہ ڈیموکریسی وہ گورنمنٹ سکسیزفل ہے، ڈیموکریٹک گورنمنٹ سکسیزفل ہے جہاں پہ ویمن کو ایکولی ٹریٹ کیا جاتا ہے اور اس کو سوسائٹی میں ریسپیکٹ دیا جاتا ہے. ونس اف اٹ از اگر ایک بار یہ ریکگنائز ہوا تھا کہ وومن کو ایکولی ٹریٹ کیا جاتا ہے، اس کو ریسپیکٹ ملتی ہے، اس کے بعد وومن کے لیے ایزی بنتا ہے کہ وہ ویجز کے لیے بھی اسٹرگل کر سکتی ہے، اس کو ویجز بھی ملیں گے. دا افیکٹس آف کاسٹسزم ان ڈیموکریسی، ڈیموکریسی میں کاسٹسزم کا کیا افیکٹ ہے. اگر ہم انڈیا کی بات کریں گے، یہاں پہ جو ڈس ایڈوانٹیج یا ڈسکرمنیٹنگ کاسٹس ہیں، اور یہاں پہ انڈیا نے اس کو اسٹرانگ بنایا، اس کو اسٹرینگتھ ملی تھی، ان کلائمز کو اسٹرینگتھ ملی تھی. یہاں پہ اب ان کو ایکول اسٹیٹس ملتا ہے، ان کو ایکول اپرچونٹی ملتی ہے. ان کے لیے جابس کو ریزرو رکھا گیا، ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں ان کو لیے ریزرو سیٹس رکھی گئی تھی. جو کانسٹیٹیوشن پروویژن ہے انہوں نے ان کو سیف گارڈنگ کی، ان کے انٹرسٹس کو، جو مائنارٹی میں یہ سیکشنز ہیں ان کے انٹرسٹس کو سیف گارڈ، ان کے انٹرسٹ کو یہاں پہ سیف گارڈ ملتا ہے. ویکر سیکشنز کو سیف گارڈ ملتا ہے، اور جو بیکورڈ کلاس ان کو یہاں پہ ریزرویشن ملتی ہے. اٹ از اے ریکگنیشن دیٹ میکس آرڈنری سٹیزنز ویلیو دیئر ڈیموکریٹک رائٹ، یہ ہے ریکگنیشن، یہ ہے پہچان جو ان آرڈنری سٹیزنز کو ڈیموکریٹک رائٹس میں ان کے جو ویلیو ہے، ان کو آرڈنری سٹیزنز کو ان کو ویلیو دیتی ہے، ڈیموکریٹک رائٹس ملتے ہیں ان کو. سو دس از دا افیکٹ آف کاسٹس ان ڈیموکریسی. اس کے بعد جو ہے لاسٹ پہ ہم بولیں گے آؤٹ کمز آف ڈیموکریسی، کنٹینیو پروسیس ہے، کنٹینیو ٹاپک ہے. سکسیس آف ڈیموکریسی کمز ود، سکسیس آف ڈیموکریسی کس طرح آتی ہیں؟ اٹ کمز وتھ مور ایکسپیکٹیشن اینڈ کمپلینٹس فرام دا پیپل کی طرف سے کمپلینٹس بھی ہونی چاہیے، اور ان کو ایکسپیکٹیشنز بھی ہوتی ہیں. اٹ مینز جو اگر ان کو کمپلینٹس ہوتی ہیں یا ان کو ایکسپیکٹیشن، دین دے آر انڈائریکٹلی پارٹیسپیٹنگ ان دی گورنمنٹ، ان دی ڈیموکریسی. So which indirectly indicates participation, their participation. اگر ان کی پارٹیسپیشن ہوگی، پھر وہی شکوہ کریں گے، گلا کریں گے یا ایکسپیکٹ کچھ کریں گے. سو دس از دا سکسیز آف ڈیموکریسی. اگر اس طرح لوگ کریں گے، شکایت بھی کریں گے اور ایکسپیکٹیشن بھی رکھیں گے. سو اس طرح جو گورنمنٹ ہے یہ ٹھیک طرح سے کام کرتی ہے، جہاں پہ ان کو لگے کہ لوگوں نے یہاں پہ بیکاز جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے یہ اکاؤنٹیبل ہوتی ہے. اگر لوگوں کو لگا کسی جگہ پہ لگیں گے یہاں پہ ٹھیک نہیں ہو، وہ ان سے بول سکتے ہیں. تو اس طرح جو گورنمنٹ ہے یہ کام صحیح کرتی ہے. پیپل ہیو ڈیولپڈ اویئرنیس اینڈ ایبلٹی ٹو، جو لوگ ہیں ان میں اب اویئرنیس ہے، ان میں ایبلٹی ہے ٹو ایکسپیکٹ اینڈ لک کرٹیکلی ایٹ پاور ہولڈرز. جو پاور ہولڈرس ہو ان کو وہ کرٹیک بھی نکالتے ہیں، کرٹکس بھی ان کو طرف کرٹیکلی دیکھتے ہیں. سو دس از دا آؤٹ کم آف ڈیموکریسی. ہوپ یو گاٹ اٹ. تھینک یو. شکریہ.